وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ بزرگوں اور دوستو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح بیان کی جا رہی ہے۔ ابھی ہم ابتدائی حصے میں ہے، لا الہ میں نفی شرک موجود ہے، معبودان باطلہ کی نفی اللہ نے کی ہے۔ تو جن معبودان باطلہ کی نفی کی ہے اس میں سے ایک معبود تعویذ اور گنڈا بھی ہے۔ اللہ نے تعویذ گنڈے کو مکمل الہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس الوہیت باطلہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ یہ جو آیت کریمہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ فرعون سے نجات پا کر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لیے جا رہے تھے، تبھی ایک بچھڑے کی عبادت کرنے والی قوم سے آپ کا گزر ہوا۔ اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ جیسے انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے ایسے ہمارے لیے بھی معبود بنا دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیسی جہالت کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس کے شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کریمہ تعویذ گنڈے سے متعلق ہے۔ چنانچہ اس آیت کے بارے میں حضرت عوف ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح ففتح اللہ لنا مکہ وحنینا، کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کرنے نکلے، اللہ نے مکہ بھی فتح فرما دیا، حنین بھی فتح فرما دیا، حتی اذا کننا بین حنین و طائف، یہاں تک کہ ہم حنین اور طائف کے درمیان ایک مقام پر آئے۔ فابصر النبی شجرۃ نبق عظیمہ خضراء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، بیری کا درخت ہے، بیر کا درخت ہے، سبز رنگ کا بڑا گھنا درخت ہے، اور لوگوں نے اس کے اوپر تمائم لٹکا رکھے، تلواریں بطور تمیمہ کے لٹکا رکھی ہے تاکہ لوگوں کو جنگ میں آسانی ملے، جنگ میں کامیابی ملے، تاکہ لوگ فائز المرام لوٹے جنگوں سے۔ تو اس درخت کا معاملہ یہ تھا کہ اس درخت پر تمائم لٹکائے جاتے تھے، اور وہ تلواروں کی صورت میں تھے، اور دیگر طرح کے تمائم بھی لٹکائے جاتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کے صحابی رسول عوف ابن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر کے ایک درخت کے نیچے آپ نے پڑاؤ ڈالا اور صحابہ سے پوچھا کہ اس درخت کے بارے میں مجھے بتائیے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس درخت پر سال میں ایک مرتبہ میلہ لگتا ہے، لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس پر تمائم لٹکائے جاتے ہیں، تیوالا لٹکائے جاتے ہیں، ساتھ میں تلواریں بھی لٹکائی جاتی ہے۔ اے اللہ کے رسول اس درخت کے طواف کیے جاتے ہیں، اور تیوالا اور تمائم بھی لٹکائے جاتے ہیں، تعویذ گنڈے بھی لٹکائے جاتے ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی اس پر دو طرح کا شرک ہوتا ہے، ایک تیوالا لٹکا کر کے، تمیمہ لٹکا کر کے شرک ہوتا ہے، اور دوسرا اس درخت کو نفع و نقصان کا مالک مانا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ عوف ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ اسی مجلس کے اخیر سے، صف کے اخیر میں کسی نے کہا اجعل لنا ذات انواط، اے اللہ کے رسول ایسے ہمارے لیے بھی ذات انواط بنا دیجئے، کما لہم ذات انواط، جیسے ان کے لیے ذات انواط ہے ہمارے لیے بھی بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر، سبحان اللہ، انہا السنن قلتم والذی نفس محمد بیدہ کما قالت بنو اسرائیل اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ اے لوگو،
تم نے یہ جو بات کہی ہے کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے، یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے قوم موسیٰ نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی الہ بنا دیجئے، جیسے دیگر قوم کے لوگ اپنے الہوں کو بت بنا کر پوجتے ہیں، ویسے یہ بھی تم نے بھی وہی بات کہی ہے۔ انکم ترکبون سنن الذین من قبلکم، اور تم من قبلکم، تم اپنے سے پہلے جو سنتیں، تم اپنے سے پہلے لوگوں کی سنتوں پر چلو گے، اور تم بھی اسی طریقے سے تمائم اور طوالہ لٹکانے کے کام انجام دینے کی طلب جو کر رہے ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم بھی سابقہ امتوں کی سنتوں پر چلو گے۔ اور آج اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کا یہ جو فرمان ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں بالکل سچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ہند و پاک کے اندر کتنے ایسے درخت ہیں، کہیں پر ناڑے لٹکائے جا رہے ہیں، کہیں پر شلواریں لٹکائی جا رہی ہے، کہیں پر قمیصیں لٹکائی جا رہی ہے، کہیں پر تالے باندھے جا رہے ہیں، کہیں کسی درخت کے ارد گرد دھاگے باندھے جا رہے ہیں، کہیں کسی درخت کے اوپر بزرگوں اور دوستوں انسانوں کے بدن کے اترے ہوئے لباس اور زینتیں اور انواع و اقسام کی چیزیں لٹکائی جا رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں طوالہ اور تمائم ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تعویذ گنڈے ہیں، اور یہ وہی طریقہ ہے جو مشرکین عرب کیا کرتے تھے، جس کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر تمیمہ معبود کہا ہے، جس کو اللہ نے الہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ اس آیت کی شرح میں کہتے تھے کہ مشرکین عرب ینوتون ویعلقون قاصدین بذلک التبرک، کہ مشرکین عرب اس ذات انوات کے اوپر تمائم لٹکا کر کے تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ سال میں ایک مرتبہ اس درخت کے پاس میں میلہ ٹھیلا لگا کر کے اس درخت پہ تمائم لٹکایا کرتے تھے، جس کو اللہ نے کہا الہ کہا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ تو تعویذ لٹکانا دراصل ایک معبود لٹکانا ہے، ایک تعویذ کو اپنا معبود بنا لینا ہے، ایک دھاگے کو اپنا، ایک کڑے کو اپنا معبود بنا لینا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ایسی ایسی آیات اتاری جس میں نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ کو کہا گیا، کوئی تعویذ گنڈا نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے بھائی اور دوستو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہ اگر اللہ کسی کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرے، رحمت کا ارادہ کرے، دنیا کا کوئی تعویذ، کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی فقیر اللہ رب العالمین کی اس رحمت کو روک نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اللہ کسی کے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے، تو کوئی تعویذ، کوئی گنڈا، کوئی پلیدہ اور کوئی پیر، ولی، فقیر اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والے اس شر کو نہیں روک سکتا۔ کہہ دو حسبی اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اسی پہ توکل کرنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ ہمارے اور آپ کے عقیدے کو طے کرتی ہے بھائی اور دوستو، کہ ہم نے اللہ کو معبود بنایا ہے یا تعویذ کو معبود بنایا ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے مرچیوں کو معبود بنا رکھا ہے، یہ مرچیاں ان کی زندگی میں خیر اور شر لے کے آ رہی، کتنوں کو تعویذ اور گنڈے روک دے رہے ہیں۔ بتاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب جھوٹی اور من گھڑت عقائد ہے جو آپ نے ان مرچیوں سے اور اسی طرح اس طریقے کے اور بھی بہت سارے تمائم اور تعویذات بنائے جاتے ہیں، مرچی کے تعویذات، نیبو کے تعویذات، اسی طرح بہت سارے کھانے پینے کی اشیاء کے تعویذات، کنڈوں کے تعویذات، اور نہ جانے کس کس طریقے کے تعویذات بنتے ہیں۔ یہ سب نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے بھائی اور دوستو۔
حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ پڑھ کے کہتے تھے. وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کے ہاتھ میں بیماری سے بخار سے بچنے کے لیے ایک دھاگا دیکھا لال رنگ کا، اس کو کاٹ دیا اور اس کے بعد میں فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر ایمان والے تعویذ گنڈا کر کے مشرک بن جا رہے ہیں. قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ نے اس سے منع فرمایا. اللہ فرماتے قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کہ کہہ دو جن چیزوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تم سے کسی بھی طرح کا شر دور نہیں کر سکتے. کوئی تعویذ کوئی شر دور نہیں کر سکتا، کوئی کڑا کسی طرح کا شر دور نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے. اور یہ شرک کیسے ہے اس کے بارے میں بھی کتاب اللہ کی آیات بتاتی ہے. جیسے اللہ کا فرمان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اس آیت کریمہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تمام طرح کے تعویذات کو رد کرنے والی آیت ہے. ہر طرح کے گنڈوں کے خاتمے کے لیے اللہ نے یہ آیت اتاری ہے. اور اس آیت کی شرح میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے تھے وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لُبْسَ الْحَلَقَةِ وَالْخَيْطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ فَإِنِ اعْتَقَدَ لَابِسُهَا أَنَّهَا مُؤَثِّرَةٌ بِنَفْسِهَا دُونَ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ شِرْكًا أَكْبَرَ فِي تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ وُجُودَ خَالِقٍ مُدَبِّرٍ مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. کہ جو آدمی تعویذ اور گنڈا پہنتا ہے، حلقے باندھتا ہے، دھاگے باندھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ مؤثر ہے، وہ دراصل اللہ کی توحید ربوبیت میں شرک کر رہا ہے. وہ اللہ کی توحید ربوبیت میں ایک اور مدبر کو شریک بنا رہا ہے اور یہ شرک اکبر ہے. توحید ربوبیت کا شرک ہے. یہ نفع و نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو بنانا ہے، یہ شرک اکبر ہے بھائی اور دوستو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے ایمان والے آدمی کے بازو میں رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عضدہ تمیمۃ، اس کے بازو میں اللہ کے رسول نے تمیمہ دیکھا تو اس کو توڑ دیا. اور آپ نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کے تعویذ کو توڑ دے گا اس کو قیامت کے دن شہید کا اجر ملے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تعویذ پہننے والا تعویذ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اللہ کی حفظ و امان سے باہر نکل جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے من تعلق شیئا وکیل الیہ، کہ جس نے کسی طرح کا تعویذ باندھا اللہ اس کے حوالے اس کو کر دیتا ہے. امام احمد ابن حنبل اس حدیث کی روشنی میں کہتے تھے والتعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا فمن تعلق شيئا وكله الله على ذلك الشيء الذي تعلقه فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجا إليه وفوض أمره إليه كفاه ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله ومن يتوكل على الله فهو حسبه والله وحده هو القادر وهو القاهر فوق عباده وبيده وحده تصريف الأمور ولا يعلم الغيب سوى الله سبحانه. امام احمد بن حنبل اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی نے
کسی بھی تعویذ گنڈے سے اپنے دل کا تعلق بنایا، اپنے عمل کا تعلق بنایا، اپنے جسد کا تعلق بنایا، اس کو جسد سے لگایا، اس کو جسد سے چمٹایا، ایسا آدمی دراصل مشرک شرک اکبر کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی کچھ حاجتیں اس تعویذ سے باندھ دی ہے۔ وہ اللہ کے حوالے نہیں رہا، اللہ نے اس کو اس کے تعویذ کے حوالے کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے بعد میں اللہ کے رسول نے پہلا حکم یہ دیا تھا، کیا حکم دیا تھا؟ انہو کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارسل رسولا اللہ یبقین فی رقبت بعیر قلادة من وتر او خلادة الا قطعت، کہ آپ نے جہاں دیگر شرکوں کو مٹانے کے لیے صحابہ روانہ فرمائے فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد ہر طرح کے شرکوں کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی نے صحابہ روانہ فرمائے، کسی صحابی کو بھیجا کہ جاؤ قبروں کو برابر کر دو، قبروں کا جو شرک ہو رہا ہے، قبروں کو جو پوجا جا رہا ہے، ایسی قبروں کو گرا دو، اسی طرح جو بت پوجے جا رہے ہیں ان بتوں کو گرا دو، اسی طرح جہاں جہاں تم کو قلادے نظر آئے، کیونکہ یہ بھی معبود ہے، اب یہ قلادہ کسی انسان کے گلے میں ہو، کسی انسان کے بازو میں ہو، کسی انسان کی کمر پہ ہو، کسی انسان کی ران میں ہو، کسی انسان کے پیر میں ہو، یا کسی جانور کے گلے میں ہو، کسی جانور کے بازو میں ہو، کسی جانور کے پیر میں ہو، ہر طرح کے قلادوں کو اللہ کے رسول نے مٹانے کے لیے حضرت ابو بشیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ اور حضرت ابو بشیر کہتے ہیں میرے علاوہ اللہ کے رسول نے اور بھی دیگر صحابہ کو روانہ فرمایا تھا کہ یہ بھی معبود ہے تعویذ گنڈا، اس کو مٹانے کے لیے جاؤ اور جہاں کہیں تمہیں تعویذ نظر آئے اس کو مٹا دو۔ یہ صحابہ کا منہج تھا۔ کتنے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد میں مشرکین عرب جو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوتے، ان کے طواف کے درمیان ان کے گلوں سے تعویذیں کاٹی ہے، ان کے ہاتھوں سے تعویذ نکال کر کے پھینکی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس میں سب سے آگے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، مکہ میں بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے، لیکن جس بندے کو دیکھتے کہ وہ طواف کرنے آیا ہوا ہے اور ایک معبود اپنے گلے میں لے کے آیا ہے، اس کا معبود فوراً کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے کاموں میں سے ہے، نبوت کے کاموں میں سے ہے کہ تعویذ گنڈا ایک مستقل معبود ہے، اس کو کاٹ کر کے پھینک دیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے تعویذ لٹکانے والے کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جو آدمی تعویذ لٹکائے اللہ رب العالمین اس کے اس کام کو مکمل نہ کرے، جس مقصد کے لیے اس نے تعویذ لٹکایا ہے اللہ اس کے اس کام کو مکمل نہ فرمائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی، آپ کی بیوی کی آنکھ کے اندر ہمیشہ تکلیف رہا کرتی تھی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کے بارے میں یہ روایت دیکھیں، آپ کی بیوی کا نام زینب تھا، آپ کہا کرتی تھی لقد كانت عینی تقذف وكانت تختلف الیہا یہودیہ، کہ حضرت زینب جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، ان کی آنکھ میں ہمیشہ تکلیف رہتی تھی۔ ایک یہودی عورت ان کے پاس میں آتی تھی اور اس عورت نے رقیہ کر کے ایک دھاگا تعویذ کے طور پہ حضرت زینب کو دیا اور کہا کہ اس کو تم اپنے رقبہ میں باندھ لو، جب تک یہ تمہارے ساتھ میں رہے گا تمہاری آنکھ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیوی کے گلے میں یہ تعویذ دیکھا تو اس کو توڑ کے پھینک دیا اور فرمایا انما ذاک عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، یہ تعویذ یہ شیطانی عمل ہے۔ کان یخنسها بیدہ، وہ اپنے ہاتھ سے تمہاری آنکھ میں انگلی کر رہا تھا۔ فاذا رقاها کف عنک، اور جیسے ہی یہ یہودیہ تمہارے اوپر یہ دم کر کے تعویذ دیتی تھی وہ فوراً ہٹ جاتا تھا، اور جیسے ہی تم تعویذ ہٹاتی تھی پھر تمہارے آنکھ میں
یہ انگلی کرنا شروع کر دیتا تھا۔ انما کان یکفیک ان تقولی کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے زینب یہ نہ کیا کرو، یہ تعویذیں مت لٹکاؤ، بلکہ اللہ کے رسول کی طرح بس اتنا کہا کرو، یہ دعا پڑھ لیا کرو، اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہ تم کو شفا دے دے گا، یہ دعا پڑھ لیا کرو، تعویذیں مت لٹکاؤ، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے، شرکیہ عمل ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آل عبداللہ ابن مسعود کو اللہ نے شرک سے پاک رکھا ہے، یہ شرک ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور عورت کو دیکھا، انہا اصابہا حمرۃ فی وجہہا، کہ اس عورت کے چہرے میں لال لال دانے نکل گئے ہیں، بڑے بڑے، پورا چہرہ بھر گیا ہے۔ فقال ما ھذا، تو آپ نے پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ تمہارے چہرے پہ یہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ حمرہ نامی بیماری ہے جو مجھے لاحق ہوئی ہے، میرا پورا چہرہ خراب ہو گیا ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کے گلے کے اندر تعویذ ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے تعویذ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ وہ کہنے لگی استرقیت من الحمرہ فمد یدہ فقطعها، چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے گلے میں یہ جو لال رنگ کا تعویذ تھا حمرہ نامی بیماری سے بچنے کے لیے، فوری طور پہ آپ نے اس کو کاٹ کر کے پھینک دیا، اور آپ نے فرمایا ان الرقى والتمائم والتولة شرک، اے عورت یاد رکھ کہ یہ رقع، یہ تمائم، یہ سب تولہ شرک ہے، یہ ضرب من السحر ہے، ویسمى الصرف والعطف، اس کو صرف اور عطفہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ساری شرک کی قسمیں ہے، یہ جادو کی قسم ہے، اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث پڑھی اور آپ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ 10 خلال ومنها عقد التمائم، کیا ہے عورت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 خصلتوں کو ناپسند فرماتے تھے، اس میں سے ایک خصلت گلے کے اندر تعویذ باندھنا بھی ہے، یا تعویذ عام طور پہ باندھنا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک جماعت ایمان لانے کے لیے آئی، 10 لوگ تھے، فبایع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 9، اللہ کے رسول نے 9 لوگوں سے بیعت کی، وامسک عن واحد، اور ایک سے بیعت نہیں کی۔ فقالوا یا رسول اللہ بایعت 9 وترکت ھذا، اے اللہ کے رسول 9 سے بیعت کر لی، اس سے بیعت کیوں نہیں کی؟ فقال ان علیہ تمیمہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے تمیمہ باندھ رکھا ہے، اس نے تعویذ گنڈا پہن رکھا ہے، جب تک کہ یہ شرک کو نہیں چھوڑے گا میں اس کے ساتھ بیعت نہیں کروں گا۔ فادخل یدہ فقطعها، اس نے اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد میں اپنے تعویذ کو توڑ دیا۔ فبایع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول نے اس سے بیعت کی، اور آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی تعویذ گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، اور جس نے ودع لٹکایا اس نے بھی شرک کیا، اللہ اس کے ودع کو مکمل نہ فرمائے۔ اب یہ ودع کیا ہے؟ ودع کی تشریح کرتے ہوئے صحابی رسول کہتے ہیں وہی خرز ابیض تخرج من البحر بیضاء یتعلق بها لدفع العین، کہ یہ سفید رنگ کا ایک پتھر ہے جو سمندروں سے نکلتا ہے، اس کو نظر بد سے بچنے کے لیے لٹکایا جاتا ہے، یا نظر بد سے بچنے کے لیے اس کو انگوٹھیوں میں پہنا جاتا ہے۔ تو جس آدمی نے بھی پتھروں کو اپنے بدن میں ڈالا، پتھروں کو پہنا، چاہے انگوٹھیوں کی صورت میں ڈال کر کے پہنا یا گلے میں تعویذ کی صورت میں ڈال کر کے پہنا، ہر طرح کے پتھروں کا بدن میں لٹکانا یہ شرک ہے، اس کو ودع اللہ کے رسول نے کہا ہے، اور کہا کہ یہ پتھر لٹکانے والے، پتھر پہننے والے بطور تعویذ کے یہ سارے کے سارے مشرک ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ عنہ بیمار تھے، اور ابو معبد الجہنی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کو آئے،
اور ان کی عیادت کو آئے ابو معبد الجہنی، عبداللہ ابن عکیم بیمار ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حمرہ نامی بیماری کا شکار ہے اور بہت بری طرح بیمار ہے۔ اسی عیادت میں آنے والے کچھ مشرکین بھی تھے۔ ایک مشرک نے کہا کہ میں تم کو ہمارا شرکیہ طریقہ بتاتا ہوں، وہ طریقہ یہ ہے کہ تم اس کا تعویذ اپنے گلے میں باندھ لو، تمہیں فوراً نجات مل جائے گی۔ اتنا سننا تھا کہ ابو معبد و حضرت عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ عنہ کہنے لگے الموت نحب اکثر من ذلک، کہ ہم تعویذ لٹکانے سے زیادہ تو یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم کو موت آ جائے، مر جانا پسند کریں گے لیکن تعویذ لٹکانا پسند نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کا منہج ہے۔ دیکھو کہ مر جائیں گے، بیماری میں فنا ہو جائیں گے، میں مر جاؤں گا، میری اولاد مر جائے گی، کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن تعویذ نہیں لٹکائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا وعليه وفي يده حلقة من صفر، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول ہے، ان کے ہاتھ میں پیلے رنگ کی دھات کا ایک کڑا ہے، اور یہ کڑا دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کنگن کیوں پہنے ہو؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ایک واہنہ نامی بیماری ہے، اس سے بچنے کے لیے پہنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انزعھا، اس کو نکال دو، فإنھا لا تزیدک الا وہنا، اس لیے کہ یہ تجھ کو مزید بیمار کرے گا، یہ تیری بیماری کو ختم نہیں کرے گا یہ کڑا، اور تجھ کو بیمار بنا دے گا۔ وإن مت علی ذلک، اور اگر تم اسی حالت میں مر گئے فلا تفلح ابدا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اگر تم اسی حالت میں مر گئے وَإِن مُتَّ عَلَى ذَلِكَ فَلَن تَفْلَحْ، تو تم ہرگز کامیاب نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب ہمیشگی والی جہنم، ہمیشگی والی جہنم، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تعویذ گنڈے والے اگر وہ بغیر توبہ کے مر گئے تو تعویذ گنڈے کے ساتھ میں دنیا سے جا رہے ہیں، اس حالت میں جا رہے ہیں کہ ان کے بغل میں، ان کے بازو میں، ان کے ہاتھوں میں، ان کے بدن میں کڑے ہیں، تعویذ ہے یا پتھر ہے، انگوٹھیاں ہیں، کون سی تعویذ کی، یہ سارے کے سارے اگر اسی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے یہ لوگ، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، اس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے تیولا کو بھی شرک قرار دیا، یہ تیولا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا شیء یجعلہ النساء الی ازواجہن، یہ عورتیں جو اپنے مردوں کو قابو میں کرنے کے لیے، اپنے اہل خانہ کو قابو میں کرنے کے لیے، اپنے بیٹوں کو قابو میں کرنے کے لیے، اپنے گھر کے رشتہ داروں کو قابو میں کرنے کے لیے جو جادوواں کرواتی ہے، جو تعویذ گنڈے کرواتی ہیں، یہ سارا کا سارا تیوالا ہے، اور یہ عورتیں اور ان کا تعویذ سب جہنم کی آگ میں جائے گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے اندر ہے، ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے گردن کے اندر کئی تعویذ پڑے ہوئے ہیں۔ رأى ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امرأة له سیرا فیہ تمائم، اس کی گردن کے اندر ایک رسی ڈلی ہوئی ہے اور اس میں کئی طرح کے تعویذ لٹکے ہوئے، فمد مدا شدیدا حتی انقطع السیر، یہاں تک کہ اس صحابی رسول نے زور سے پکڑ کر کے کھینچا اور تمام تعویذوں کو توڑ دیا، اور اس کے بعد میں پوچھا کہ تم نے یہ تعویذ کیوں لٹکایا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی ان احدانا لتشتکی راسہا، کہ جب ہم میں سے کسی عورت کا سر درد کرتا ہے فتسترقی بہا، تو وہ ان طرح کے تعویذوں سے رقیہ کرتی ہے، اور پھر جیسے ہی وہ اس کو لٹکاتی ہے ظنت ان ذلک قد نفعها، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سر درد میں علاج ہے، جتنا تعویذ لٹکاؤ گے سر درد دور ہو جائے گا۔
تو صحابی رسول نے کہا ذالک الشیطان اذا یأتی احداکن فیخنس فی رأسها فاذا استرقت خنس فاذا لم تسترق لم يخنس فلو ان احداکن تدعو بماء فینضح فی وجهها ورأسها ثم تقول بسم اللہ الرحمن الرحیم وتقرأ قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس نفعها ذلك ان شاء اللہ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابی رسول نے اسے سمجھایا اور کہا کہ دراصل یہ شیطان کی حرکت ہے، جب تم میں سے کوئی تعویذ لٹکاتی ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ تعویذ کو نکالتی ہے یہ شیطان اس کے سر میں انگلی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا سر درد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ تعویذ باندھتی ہے پھر یہ سر درد سے شیطان دور ہٹ جاتا ہے۔ لیکن تم یہ تعویذ نہ لٹکایا کرو، بلکہ اس کی جگہ میں تم کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ تم پانی لو، اس پانی پر قل اللہ احد پڑھو، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، اور اس پانی پر دم کرو اور اس پانی کو اپنے چہرے پر اپنے سر پہ لگاؤ، انشاءاللہ تم کو شفا ملے گی۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر طرح کے تعویذ گنڈوں سے منع کیا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں ان التمائم التي نهى رسول الله عنها هي خرزات العرب الذين كانوا مشركين قبل ان يسلموا ويؤمنوا بالرسول كانوا يعلقونها على اولادهم وعلى انفسهم وعلى ركوبهم وعلى بيوتهم فيعتقدون انها تدفع العين والشر دون مشيئة الله۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تمائم سے اس لیے منع فرمایا کیونکہ یہ مشرکین عرب کا طریقہ تھا۔ مشرکین اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، اپنی سواریوں کے لیے تعویذیں لٹکایا کرتے تھے تاکہ ان سے نظر بد کو دور کر سکے، لہذا یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ ان تمام مقامات پہ اگر آپ تعویذ دیکھ رہے ہیں تو دراصل یہ مشرک کا طریقہ ہے۔ آج بھی آپ مشرکین کے گھروں کے سامنے کنڈے لٹکے ہوئے دیکھیں گے، ان کے گھروں کو باقاعدہ کیا کیا جاتا ہے، گھر بندی کی جاتی ہے، اور گھروں کے اندر تانبے سے بنے ہوئے کئی ایسے تمائم لکھ کر کے رکھے جاتے ہیں، گھر کے کونوں میں کیا کی جاتی، گھر کی بندش کی جاتی ہے تاکہ گھر کی حفاظت رہے۔ یہ سب مشرکین کے طریقے جو اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ بھائیوں اور دوستوں، گھر کی بندش ہو رہی، گاڑیوں کی بندش ہو رہی، اس کے علاوہ بیوی بچوں کی بندش ہو رہی، ہر طرح سے لوگ تعویذوں کے ذریعے بندشیں کراتے ہیں، یہ سب کا سب شرک ہے۔ اور ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کہتے تھے کان الصحابۃ یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن، کہ صحابہ اکرام ہر طرح کے تعویذوں کو ناپسند فرماتے تھے، چاہے وہ قرآن کے تعویذ ہوں چاہے غیر قرآن کے تعویذ ہو۔ وَكَانُوا يَكْرَهُونَ الْمُعَاذَةَ لِلصِّبْيَانِ، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے لیے جو معاذہ لٹکائے جاتے تھے زمانہ جاہلیت میں، ان سب کو بھی ناپسند کرتے تھے، اور کہتے تھے إِنَّ هَؤُلَاءِ يَدْخُلُونَ بِهِ الْخَلَاءَ، کہ اگر بچوں پر بھی یہ لٹکایا جائے تو بچے بھی مشرک ہو جائیں گے، اور ساتھ میں یہ بیت الخلاء میں لے کر جائیں گے تو وہاں کتاب اللہ کی توہین ہوگی۔ لہذا ہر طرح کے تعویذوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین منع فرمایا کرتے تھے۔ امام ابن عقیل رحمہ اللہ کہتے تھے لا تجوز التعوذ بالتلمسات والعزائم واسماء الكواكب والصور وما على النجوم من النقوش، لأن علي رضي الله عنه كان يقول إن هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوها۔ امام ابن عقیل رحمہ اللہ کہتے تھے یہ جو طلسم ہوتا ہے، عزائم ہوتے ہیں، یہ کواکب کے نام پر یا اسی طرح شیاطین کے نام پر، جناتوں کے نام پر بنائے جاتے ہیں۔ جتنے تعویذ ہیں کیسے بنائے جاتے ہیں؟ ان تعویذوں پہ یا تو ستاروں کے نام ہوتے ہیں، یا جناتوں کے نام لکھے جاتے ہیں، یا فرشتوں کے نام لکھے جاتے ہیں، یا اسی طرح اور اس کے اندر گنتیاں لکھی جاتی ہیں، اور بھی خبث اور خبائث چیزیں لکھی جاتی ہے، اور شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ سب شرک ہے، ان سے اجتناب کرو۔ یہی بات امام ابن عقیل رحمہ اللہ کہتے تھے کہ ان تعویذات کو کس کی جانب منسوب کیا جاتا ہے؟ شیاطین کی جانب، کواکب اور نجوم کی جانب، ان سب سے مدد مانگی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر کے۔
اب موجودہ زمانے میں یہ بہت ساری شکلیں عام ہیں، اور ان کی شکلوں کو بھی محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وَمِن صُوَرِ التَّمَائِمِ الشِّرْكِيَّةِ مَا يُعَلَّقُ عَلَى الدَّابَّةِ۔ نمبر ایک، جو انسان کے سواریوں پر، جو چوپایوں پر جو تعویذات باندھے جاتے ہیں، اب السیارہ والدکاکین، گاڑیوں پر جو باندھے جاتے ہیں، دکانوں پر جو باندھے جاتے ہیں، یا اسی طرح اس میں انواع و اقسام کے تعویذات ہوتے ہیں، کوئی چپل باندھتا ہے، کوئی جوتا باندھتا ہے، کوئی کالا کپڑا باندھتا ہے، یا اسی طرح کوئی ہڈیاں باندھتا ہے، اور کوئی تعویذ گنڈوں کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی دھاتوں کے تعویذ اختیار کرتا ہے، نحاس کے، یا اسی طرح مرے ہوئے جانوروں کے الگ الگ اعضاء پر تعویذات بنائے جاتے ہیں، جیسے سر کا تعویذ الگ ہوتا ہے، جانور کی پیروں کی ہڈیوں پر تعویذ الگ ہوتا ہے، پیٹھ کی ہڈیوں پر تعویذ الگ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے کئی انواع و اقسام کے تعویذات دکان، مکان یا چیزوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یا اسی طرح جو تعویذات بنائے جاتے ہیں اس میں سے بعض تعویذات اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ دکان و مکان کی خیر و برکت ہو، اور اس کے اندر خاص طور پہ کچھ تعویذات ایسے ہیں جو سونے اور چاندی کے سکوں سے، پرانے سکوں سے تعویذ بطور تعویذ کے ان کو دکانوں اور مکانوں کے اندر رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے طرح کے تعویذات شرک ہے۔ آپ بہت ساری دکانوں میں جائیں گے، وہاں جو ریسیپشن یا جہاں پہ پیسے اکٹھا کیے جاتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے کہ انواع و اقسام کے پیسے رکھے ہوئے رہتے ہیں، یا اسی طرح حامیم عین سین قاف وغیرہ کی کتاب اللہ کی آیات تک کے تعویذات لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ یہ سب شرک ہے بھائی اور دوستو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ سب مشرکین کا طریقہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے یہود، نصارہ، فراعنہ، دیگر کئی قوموں کا ذکر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے المنہاج کے اندر ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ سب مشرکین کا طریقہ رہا ہے۔ انہوں نے تعویذ کو باقاعدہ معبود بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ یہود کے یہاں تلمود کے علاوہ اور دیگر کئی کتابیں ہیں جو باقاعدہ تعویذ کے لیے لکھی گئی ہیں، صرف تعویذات ہے اس کے اندر۔ شمس المعارف یہ جنوں اور شیاطین کی جانب سے آنے والی کتاب ہے جس کے اندر صرف تعویذات ہیں۔ جنوں اور شیاطین کی جانب سے بھی تعویذات پھیلائے گئے، یہودیوں کی جانب سے بھی تعویذات پھیلائے گئے، یہاں تک کہ یہودیوں کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكَانَتْ هُنَاكَ تَمِيمَةٌ تُسَمَّى تَمِيمَةُ الْبَابِ، یہودیوں کے یہاں ایک تمیمہ لٹکایا جاتا ہے جو گھر کے دروازے پر سامنے حصے میں لٹکایا جاتا تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی اس دروازے کے اندر داخل ہو رہا ہے اس تمیمہ کو چھوئے گا۔ مشرکین کے یہاں بھی یہی طریقہ ہے، ان کی عبادت خانوں میں، ان کے گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ گھروں کے سامنے تعویذات لٹکائے جاتے ہیں، انواع و اقسام کے چہروں کا تعویذ الگ ہوتا ہے، بتوں کا تعویذ الگ ہوتا ہے، کئی طرح کے تعویذات لٹکائے جاتے ہیں، اور ان سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جب تک یہ تعویذ ہے گھر کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ تو یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، اس کو تمیمۃ الباب کہا جاتا ہے، گھروں کی حفاظت کے لیے تمیمہ۔ اسی طرح مردوں کی حفاظت کے لیے، زندوں کی حفاظت کے لیے الگ الگ یہودیوں نے تمیمے بنا رکھے تھے۔ اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بعض ائمہ نے اپنی کتابوں میں کیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہودیوں سے ہر طرح کے تعویذوں کو نکالا تھا۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ہارون نے جب اپنی عورتوں کا دورہ کیا تو اپنی عورتوں کو دیکھا کہ خاص طور پہ وہ عورتیں جو فرعون کے درباروں میں جا کر کے کام کرتی تھی، ان عورتوں نے اپنے گلوں کے اندر تعویذیں لٹکا رکھے تھے جن کے اندر اقراط تھے، سونے کی بالیاں، اور اس کے علاوہ انواع و اقسام کے سورج اور چاند کی شکل میں بنے ہوئے تعویذات تھے۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کی تمام عورتوں کو جمع کیا، اور سورج اور چاند کی شکل میں، بچھڑے کی شکل میں انہوں نے جو تعویذات اپنے گلوں میں لٹکا رکھے تھے سارے تعویذ نکال دیے ان کی عورتوں سے، ان کے بچوں سے، اور اس کے بعد میں ان سب کو جلا دیا۔ اسی طرح
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو بیت المقدس میں آنے کے بعد میں آپ نے تمام اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور جن جن کے گلوں میں تعویذ تھا ان تمام تعویذوں کو نکال کر کے آپ نے بھی کیا کیا؟ جلا دیا۔ اور ان کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو رکھا تھا الآلہۃ الغریبہ، ایسے معبودان جو کہ اجنبی ہیں، یہ حضرت یعقوب نے تعویذ گنڈوں کا نام دیا ہے الآلہۃ الغریبہ۔ اور خاص طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین کی جانب سے پھیلائے ہوئے تعویذوں اور سحر کو، جادوؤں کو، ان کی کتابوں کو اور تمائم کو اور توالا کو، ہر طرح کے تعویذوں کو اکٹھا کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے کہ وہ تمام تعویذوں کو کاٹ کر کے پھینکنے والے ہوتے ہیں۔ یہی صحابہ کا منہج تھا، یہی انبیاء علیہم السلام کا منہج تھا۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی قوم سے تعویذوں کو دور کیا، کیونکہ یہ ایک مستقل معبود ہے۔ اب دیکھیں گے آپ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی قوموں کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ دیگر قومیں جو امت محمدیہ سے پہلے آئیں وہ سب تعویذ کو ایک مستقل معبود مانتی تھی۔ چنانچہ مصریوں کا ذکر فرعونہ کا ذکر کرتے ہوئے، اہل مصر کا ذکر کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں جو تمیمہ تھا وہ خنفسا اور عقرب کی شکل میں تھا۔ خنفسا ایک طرح کا حشرات الارض ہے، اس کو فرعونہ نے اس کا تعویذ بنا کر کے وہ اپنے گلے میں لٹکاتے تھے۔ اسی طرح بچھو کا تعویذ بنا کر کے اپنے گلے میں لٹکاتے تھے۔ یہ فرعونہ کا طریقہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ختم کیا۔ اسی طرح رومی جو قوم تھی ان کے یہاں پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں گیہوں کی بالی کا تعویذ بنایا جاتا تھا۔ یونانیوں کے یہاں یہ عقیق نامی جو لال رنگ کا پتھر ہے اس کا تعویذ بنایا جاتا تھا۔ آشوریوں کے یہاں جو زمین سے نکلنے والی دھاتیں ہیں جس میں کاپر ہے اور اس کے علاوہ دیگر کئی دھاتیں ہیں، ان دھاتوں سے وہ تعویذ بنایا کرتے تھے اور ان تعویذوں کو وہ مستقل معبود مانا کرتے تھے۔ اسی طرح اہل سین، یابان، یہ سارے کے سارے یہ تعویذ بناتے تھے۔ تعویذات مغلفۃ داخلہ حقائب صغیرہ، یہ چھوٹے چھوٹے تھیلیاں بناتے تھے اور اس کے اندر کچھ چیزیں رکھ کر کے اس کو تعویذ کی شکل میں استعمال کرتے تھے، اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ اسی طرح نصارہ نے قلادوں کی شکل میں تعویذ بنا رکھے تھے جو سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی صورت بنا کر کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب بنا کر کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا کر کے، یا اسی طرح انہوں نے جو تعویذات بنا رکھے تھے اس میں حضرت مریم کے ہاتھ کا پنجے کا تعویذ بنا رکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی بدعتیوں کا ذکر ہے، جو بدعتیوں کا ذکر امام ابن تیمیہ نے کیا، جو کس کی شکل میں تعویذ بناتے تھے؟ نالین کی شکل میں، نال کی شکل کا تعویذ۔ یہ جو یہود کا طریقہ تھا آج وہی مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایک نال کو منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نال رسول ہے، اور نالین کے تعویذات بناتے ہیں، نالین کے تعویذات بنائے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کا تعویذ بنایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تعویذات ہیں، پوری شکلیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ سابقہ امتوں کا طریقہ رہا ہے، انہی سے اللہ کے رسول نے ہم کو ڈرایا تھا اور کہا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ یہ جو سابقہ امتیں گزری ہیں انہی کی طرح تم ذات انوات طلب کر رہے ہو، وہ جیسے تعویذیں لٹکاتے تھے ویسے تم بھی تعویذ لٹکاؤ گے، اور وہی ہو رہا ہے آج امت کے اندر، ہر طرح کے تعویذات لوگ لٹکا رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے علماء سو، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ تعویذیں لکھ لکھ کر کے دیتے ہیں، مساجد سے تعویذ لکھے جاتے ہیں، اہل علم لکھ کر کے دے رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مزارات پہ تعویذ،
یہاں تک کہ مساجد سے تعویذ، ہر طرح سے تعویذ گنڈے امت کے اندر جاری ہو گئے، اور ہر چیز کے الگ الگ تعویذ بنا رکھے ہیں، سر درد کا الگ، حاملہ عورت کے لیے الگ، پیٹ درد کا الگ، اور نہ جانے کس کس طرح کے تعویذات بنا رکھے ہیں۔ یہ مستقل معبود ہے بزرگوں اور دوستو اللہ کی نگاہ میں، اس معبود کو ختم کرو۔ اگر اس کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس معبود کا خاتمہ ہمارے درمیان سے فرما دے، اور ہر طرح کے تعویذوں سے امت کو پاک فرما دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔